وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہے، کامیاب اور خوش قسمت آدمی، مرد اور عورت وہ ہے جس کو اس دنیا میں روحانی اطمینان اور دل کا چین نصیب ہو جائے۔ دنیا میں دوسری نعمتیں تو کروڑوں اور اربوں اور کھربوں لوگوں کے پاس ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کے لباس، اچھے اچھے بستر، اچھے اچھے زیور، اچھی اچھی شکل صورت، اچھے اچھے کمرے، اچھی اچھی سواریاں، تندرستیاں، نوجوانیاں اور دنیا کی اور بے شمار نعمتیں، لیکن دل کا چین، دل کا سکون اور اندر کی خوشی یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک دو ہی کے پاس نظر آئے گی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے کے مقابلے میں آرام کے اسباب بہت بڑھ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں گرمی ہوتی تھی تو گرمی لگتی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے وہ سامان نہیں تھے جو اب ہیں۔ سردی ہوتی تھی تو سردی جم کے لگتی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے وہ اسباب نہیں تھے۔ پیدل چلنا پڑتا تھا، جانوروں پر سوار ہونا پڑتا تھا، ہفتوں لگ جاتے تھے منزل پہ پہنچنے میں۔ کھانے پینے کی بھی چیزیں اتنی فراوانی سے میسر نہیں تھی پہلے۔ آپ میں سے جو بڑے بوڑھے ہیں ذرا اچھی عمر والے،
وہ خود سوچیں اپنے بچپن کے زمانے کے حالات کو. مجھے تو خود یاد ہے، میں ابھی کوئی بہت زیادہ بوڑھا تو نہیں ہو گیا. مجھے تو خود یاد ہے کہ جب گھر میں اپنی بیمار والدہ کے لیے انگور لانے پڑتے تھے تو لکھنؤ شہر میں 2 بازار تھے جہاں انگور ملتے تھے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اتنی فراوانی سے انگور پیدا ہوتا تھا جتنا اب بیماروں کے لیے انگور لانا پڑتا تھا ڈھونڈ کر. انگور تو انگور، انڈے اتنے ملتے تھے جتنے ملتے. نعمتیں جتنی اس وقت پیداوار بڑھی ہوئی ہے، کبھی تاریخ میں اتنی پیداوار نہیں بڑھی ہوئی تھی. سیب عام آدمی تو کھا ہی نہیں سکتا تھا. بیمار آدمی بڑی مشکل سے، بہت مہنگا ملتا تھا، بہت مشکل سے ملتا تھا، چند دن ملتا تھا. بمشکل بیچارہ پیسے بچا بچا کر سیب خرید پاتا تھا. یعنی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. اب ایک رکشے والا بھی رکشہ چلاتے ہوئے مستی سے موبائل پہ بات کرتے ہوئے اور انگور کھاتا ہوا چلتا ہے. ہم لوگوں کے بچپن میں جو ٹیلی فون پہلی بار لگا تھا ہمارے گھر میں، کالا سا ڈبہ، تو وہ ایسا ٹیلی فون تھا کہ جب کبھی والد صاحب کو دلی بات کرنی ہوتی تھی تو ٹرنک کال بک کرنا پڑتا تھا. اور بک کرنے کے بعد کبھی 12 گھنٹے انتظار، کبھی 24 گھنٹے انتظار، کبھی 48 گھنٹے انتظار کے بعد دلی لائن ملتی تھی. اور وہ بھی ایسی ملتی تھی کہ محلے میں تو سب کو ہلو ہلو سنائی پڑتا تھا. اتنی زور سے بولنا پڑتا تھا، ہلو ہلو، اور جس سے بات ہو رہی تھی اس کو کچھ نہیں سنائی پڑتا تھا. کاریں ایسی ہوتی تھی کہ بقول شوکت تھانوی کے کہ ہارن کے سوا سب بجتا تھا. یہ حالات تھے. مگر سچ بتاؤ، اس وقت لوگ زیادہ سکون سے رہتے تھے یا اب رہتے؟ آپس میں محبتیں اس وقت زیادہ تھیں یا اب رہتے؟ عجیب بات ہے، دنیا بالکل پاگل ہو گئی ہے. دل کے چین اور سکون کو کھو کر نوٹ جمع کرنا چاہتی. جو چیز بندے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو پیداوار بڑھا دیتے ہیں. تم دل کا چین ڈھونڈتے ہی نہیں ہو، تم نوٹ ڈھونڈتے ہو. لو کماؤ، خوب بڑھیا کھاؤ، خوب کھاؤ. پہلے زمانے میں زیادہ کھانے کے نتیجے میں بیماریاں اتنی پیدا ہوتی تھیں. اس زمانے میں بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ کم کھانے کے نتیجے میں ہیں یا زیادہ کھانے کے نتیجے میں؟ ڈاکٹر سب سے پہلے بتاتا ہے کہ ذرا ڈائٹ کنٹرول کیجئے، ذرا کچھ کم کھائیے. روٹی کھائیے تو چاول نہیں کھائیے، چاول کھائیے تو روٹی مت کھائیے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، غور سے سمجھنے کی کوشش کرو. اصل میں دل کا چین اور سکون اللہ تعالی نے ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے. یہ چیزیں انسان کے جسم کی ضرورتیں ہیں. جسم کی ضرورت ہونا الگ چیز ہے اور دل کے چین کا سبب بننا الگ چیز ہے. دل کا چین، ایک مطمئن زندگی، ایک خوش زندگی بالکل کسی اور چیز میں. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی اس میں وہی تو بتایا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، کہ جو شخص تم میں سے ایک ایمان کی کیفیت کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا، عمل اچھے کرے گا، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پکا وعدہ ہے کہ اس کو بہت پاکیزہ بڑی چین سکون والی زندگی اس دنیا میں عطا کروں گا.
آیت کے اگلے حصے میں آخرت کے انعام کا تذکرہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن میں آخرت کے تذکرے والی آیت کے حصے کو میں نے نہیں پڑھا. میں نے دنیا میں جو چین و سکون کے تذکرے والا آیت کا حصہ ہے اسی پر میں رک گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے دل و دماغ پر دنیا اتنی سوار ہے کہ خالی آخرت کے تذکرے کی امید پر زندگیوں کو ہم بدل ہی نہیں رہے ہیں. اور مصیبت اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اپنی اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. دونوں جگہ ناکام. آپ کہیں گے یا آپ کہیں گی کہ کہاں ناکام، لیکن چیزوں کا حال تو میں نے ابھی ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ چیزیں کھانے پینے، اچھے پہننے، نعمتیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ بہت محتاج ہیں ہم سب ان نعمتوں کے بھی. لیکن دل کا چین، دل کا سکون کا تعلق ان نعمتوں سے نہیں ہے. یہ نعمتیں ہیں اور اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہے اور بندے اور بندی کی زندگی گزارنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو اس کو سکون ملے گا. اور یہ نعمتیں نہیں ہوں یا کم ہوں، بہت کم ہوں، مگر دل کی کیفیت بالکل ٹھیک ہو تو پھر بندے اور بندی کو بھرپور چین و سکون ملے گا. پہلے ایک لطیفہ سن لیجئے. ہے وہ ایک واقعہ، لیکن لوگ سن کر اس کو ہنستے ہیں. حالانکہ واقعہ ہنسانے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سبق لینے کے لیے سنایا جاتا. ایک بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے. بہت ان کا علاج کروایا گیا، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے. کوئی ان کی بیماری کو پکڑ ہی نہیں پاتا تھا. بہت دور سے ایک حکیم صاحب بلائے گئے. انہوں نے اچھی طرح دیکھنے کے بعد مرض کو پکڑا اور ایک علاج بتایا. اور علاج کیا بتایا کہ ان کو ایک ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا. لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا سستا علاج ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کون سی دوا بتائیں گے، جڑی بوٹی بتائیں گے جس کو سمندر پار سے منگانا پڑے گا. مگر ایک کرتا، بادشاہ سلامت کے لیے ایک کرتے کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے. ایک خوش آدمی کا کرتا چاہیے. بادشاہ سلامت تو اس وقت بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں. تو چلو وزیر اعظم صاحب جو بہت طاقتور شخصیت ہیں ان کے پاس چل کے ان کا کرتا مانگ لیں، وہ تو بہت ہی خوش ہوں گے، ٹھاٹھ ہیں ان کے. ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہی کہا کہ ایک کرتا دے دیجئے، بادشاہ سلامت کے لیے ضرورت ہے. حیران رہ گئے کہ میرے کرتے کی ضرورت بادشاہ سلامت کے لیے، ان کے پاس کیا کمی ہے. ان کا وہ تو اس وقت بیمار ہیں اور حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے. اور آپ سے زیادہ خوش کون ہوگا ملک میں؟ ایک کرتا دے دیجئے. تو وزیر اعظم صاحب بولے کہ کرتے تو میرے سب حاضر ہیں، مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو اللہ کی قسم میں تو خوش نہیں رہتا. تم دیکھتے ہو کہ میں کسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے میری جان نکلتی ہے، پتہ نہیں بم نہ مار دے. 10 گاڑی آگے اور 10 گاڑی پیچھے اور ٹریفک بند، ایک مصیبت ہے. معلوم تو دنیا کا سب سے بڑا مجرم جا رہا ہے. نہ مل سکتا ہوں، نہ ہنس سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ شاپنگ کر سکتا ہوں. ایک عجیب قید با عزت میں رہتا ہوں ہمیشہ. میں کہاں خوش رہتا ہوں؟ میرے پاس کرتے بہت ہیں، کرتے سب حاضر ہیں، لیکن میں خوش نہیں رہتا. اچھا بھائی، اور کسی کے پاس چلتے ہیں. تو جو کابینہ کے اور وزیر تھے، نمبر 2 کے وزیر اور نمبر 3 کے وزیر اور نمبر 4 کے وزیر، سب کے پاس گئے
اور سب سے کرتے مانگے اور سب نے ایک ہی جواب دیا، کرتے سب حاضر ہیں مگر میں خوش نہیں رہتا۔ لوگوں نے سوچا کہ چھوڑو ان لوگوں کو، اب چلو بڑے بڑے مالداروں کے پاس۔ ایک سے ایک مالدار کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہی کہا تو سب نے کہا کہ سب کچھ حاضر ہے مگر بھائی اگر یہ شرط ہے کہ بہت خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میری بیوی سے پوچھو میں خوش رہتا ہوں، وہ تو بتائے گی تم کو، وہ کہے گی یہی چیز نہیں ہے میرے گھر میں، باقی سب ہے۔ ہر کمرے میں ٹی وی بھی ہے، ہر کمرے میں فریج بھی ہے، باتھ روم میں بھی موبائل لگائے، سب جگہ اے سی ہے، مگر خوشی کو ترستی ہوں۔ بڑی مصیبت میں جان آ گئی۔ لوگ سمجھے تھے کہ ایک کرتا اتنا آسان کام، اور پورے ملک کے امیروں اور وزیروں پہ چکر لگ گئے، کہیں کرتا ہی نہیں مل رہا ہے۔ طے یہ ہوا کہ چھوڑو اب، ہٹاؤ امیروں کو بھی چھوڑو، اب غریبوں میں چلو، اب دیہاتوں میں چلو۔ کئی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، پورے ملک کے دیہاتوں میں کھیتوں میں گھومنے لگی بیچاری، ایک ایک غریب کو دیکھنے کے لیے، اس سے کرتا مانگنے کے لیے۔ چلتے چلتے ہفتوں مہینوں کے بعد ایک کسان نظر آیا جو پانی پیر میں ٹانگیں پانی میں لٹکائے ہوئے، دھوتی باندھے ہوئے نہا رہا تھا اور خوب مست تھا، خوب گانے گا رہا تھا، پانی نکال نکال کے اپنے اوپر ڈالتا، گاتا اور ہنستا۔ دور سے دیکھ کر وہ لوگ پہچان گئے کہ ہو نہ ہو یہ بہت خوش رہتا ہے۔ اب میری مراد، اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ تو تم سوکھی روٹی کھا رہے ہو اور تالاب میں نہا رہے ہو، یہ سب دن ختم تمہارے، اب تمہارے محل بنیں گے، سونے میں تولے جاؤ گے، لاٹری تمہاری نکل آئی، مزہ آ گیا تمہارا، ٹھاٹ آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب کیا بک رہے ہو، کیسے ملے گا یہ سب؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری قسمت بس کیا بتائیں کیسی بڑھیا ہے، بادشاہ سلامت کو ایک خوش آدمی کرتا چاہیے اور ہم لوگوں کو یقین ہے کہ تم بہت خوش رہتے ہو، کرتا ہمیں دے دو۔ کہنے لگا بچوں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، مگر کرتا تو میرے پاس ہے نہیں۔ دل کے چین کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ گھروں کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے اور آدمی گھر کے اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے سنیما، کیوں دیکھتا ہے شراب خانے، کیوں جاتا ہے؟ یہ بازاروں میں کیوں ٹہلتا ہے؟ یہ اسٹیڈیم کیوں جاتا ہے؟ یہ اور آوارہ گردی کیوں کرتا ہے؟ رات میں دیر سے کیوں گھر واپس آتا ہے؟ نوجوان لڑکے کیوں رات میں دیر سے گھر واپس آتے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ آدمی اپنے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے گھر میں جانے کے بجائے باہر چلنے والی عورتوں کو کیوں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ بات ہے کیا؟ بات بالکل صاف ہے، سکون اللہ نے گھر کے باہر نہیں رکھا ہے، گھر کے اندر رکھا ہے، اور گھر کے اندر بھی عورت کو سکون کا سرچشمہ بنایا ہے۔ قرآن میں صاف کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ہے، صاف یہ نہیں کہا عورتوں سے کہ عورتوں ہم نے مردوں کو اس لیے بنایا ہے اور تمہارے اور مردوں کے درمیان محبت کا اور وفا کا رشتہ ایسا قائم کیا ہے کہ تم کو ان سے سکون ملے، بلکہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ تم مردوں کو اپنی عورتوں سے سکون ملے۔ یہ جو گھر کے اندر کے سکون کی کا خاتمہ ہے، اس نے پوری دنیا میں کروڑوں بیماریاں پھیلائی ہیں، کروڑوں جرائم پھیلائے ہیں، پوری دنیا کا لا اینڈ آرڈر تباہ کیا ہے، صلاحیتیں برباد کی ہیں، آنکھیں گندی کی ہیں، ریسورسز کو ویسٹ کیا ہے، قوموں اور تہذیبوں کو برباد کیا ہے، اور کیا کیا دور رس نتیجے ہیں اس کے۔ اگر میں خالی نتیجے ہی گناتا پھروں تو اثر کی اذان ہو جائے، صرف ایک چیز کی وجہ سے، گھر کے اندر سکون کی کمی۔ گھر کے اندر سکون کیسے آتا تھا، کیسے آئے گا،
بس یہی ہے اس وقت کی مجلس کا موضوع. گھر کے اندر سکون کے لانے کا سلیقہ اور ہنر اگر عورت سیکھ لے. عورت سینٹر ہے، نیوکلیئر، جو نیوکلس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے. جو نیوکلس ہوتا ہے، جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے بیچ کا، جس سے کوئی بھی یونٹ آگے ترقی کرتا ہے، گھر کے اندر کے سکون کی مرکزی یونٹ اور اس کا نیوکلس پوائنٹ اور اس کا سینٹرل پوائنٹ، اس کا اصل بیج وہ عورت ہے، مرد نہیں. ماں کی شکل میں بھی عورت ہے، بیوی کی شکل میں بھی عورت ہے، بہن کی شکل میں بھی عورت ہے، بیٹی کی شکل میں بھی عورت ہے. بس یہ عورت اب سکون کے دینے کا سلیقہ سیکھ لے تو وہ گھر جنت معلوم، وہ جھونپڑی جنت معلوم، وہ چھپر جنت معلوم ہو جس گھر کے اندر کی عورت کو سکون دینے کا سلیقہ. ایک دلیل بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اکثر صحابہ کرام کے گھروں میں دنیا کی چیزیں اتنی تھی جتنی آج کل ہمارے گھروں میں. یعنی کیا کوئی مقابلہ ہے دونوں کا؟ وہاں تو کھانے کو بھی دونوں وقت تو ملتا ہی نہیں تھا. ہفتوں اور مہینوں ایسے بھی گزرتے تھے کہ فاقے کرنے پڑتے تھے. گھر کے اندر بستر نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، چیزیں نہیں تھیں، آرام کے اسباب نہیں تھے، سب کچھ نہیں تھا. مگر ایک بتا دو، کسی ایک صحابی کے گھر میں شکایت اور گلے شکوے اور جھگڑوں کی کوئی روایت کبھی تم نے زندگی میں سنی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنا سکون ان کے گھروں میں کیوں رہتا تھا؟ حالانکہ چیزیں نہیں تھیں ان کے گھروں میں. ہمارے پاس چیزیں بہت ہیں اور سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عورتوں کو سکون کے دینے کا سلیقہ تھا. کس وقت اپنے مرد سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کس طرح استقبال کرنا ہے اس کا، کس طرح اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے. سنت تھی، عام عورتوں کی اس وقت عادت تھی کہ جب صبح کو اپنے شوہر کو وہ کام کے لیے روانہ کرتی تھیں، جب شوہر کام کرنے کے لیے نکلتا تھا، چاہے وہ کھیت جا رہا ہو، باغ جا رہا ہو، بازار جا رہا ہو، کہیں جا رہا ہو، وہ روزی کمانے کے لیے جب مرد باہر نکلتا تھا تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتی تھی اور اس وقت یہ کہتی تھی کہ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے. مسکراتے ہوئے عورت شوہر کو رخصت کرتی تھی. اب آپ بتاؤ، جس کو اس دعا کے ساتھ بیوی رخصت کرے گی، وہ شوہر تازہ موڈ کے ساتھ باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور جس کو روٹ کر رخصت کرے، جائیے جائیے ٹی وی دیکھنے میں، جائیے جائیے کر لیے ناشتہ، جائیے بچے کو چھوڑ کر آئیے گا، روز کا دماغ خراب کر رکھا ہے، جو نیند نہیں آئی ہم کو، جائیے آپ کو. میں اخبار پڑھ رہی ہوں، میں ون ڈے میچ دیکھ رہی ہوں. اس شوہر کا کیا حال ہوگا؟ کیسے خوشی ہوگی؟ اب یہ شوہر جب دن بھر کام کرنے کے بعد گھر میں جائے گا تو اس وقت کیسے بیوی استقبال کرتی تھی؟ اور شوہر اندر گھر میں آتا کیسے تھا؟ شوہر ٹینس موڈ لے کر نہیں آتا تھا، تناؤ، غصہ، چڑچڑاپن لے کر نہیں آتا تھا. آج کے مردوں کا حال یہ ہے کہ دن بھر کی تکان سے شام کو آتے ہیں، کچھ ناکامیاں لے کر، کچھ فرسٹریشن لے کر. کاروبار نہیں چلا، آفس میں کسی نوکر نے بے ایمانی کر دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، ڈرائیور نے کچھ غلطی کر دی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، سارا غصہ آ کر اترے گا بیوی پر. مدرسے میں کسی طالب علم نے شرارت کی، کسی استاد نے ناغہ کر دیا، وہاں تو کچھ نہیں بولیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارا غصہ آ کر اترے گا بیوی پر. آج داخل ہی ہوتا ہے شوہر اس طرح کہ بیوی کا خون 1 کلو تو دیکھ کے ہی جل جاتا ہے. تو خدا خیر کرے. اس سے پہلے ہی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتی ہے کہ آل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، اب آ رہے ہوں گے جلاد، خدا رحم کرے. بس کیسے گھر میں سکون ہوگا؟ شوہر داخل ہوتا تھا سنت کے مطابق سلام کر کے داخل ہوتا تھا. محدثین نے باب باندھا ہے کہ شوہر جب بھی گھر میں داخل ہو
تو سنت یہ ہے کہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو. پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جانے کن سوچوں میں غرق تھے کہ آپ سلام کیے بغیر مسکرائے اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضرت خدیجہ دیکھ کر حیران رہ گئیں. فوراً پوچھ لیا انہوں نے. ان کا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے سرتاج، آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہیں. آج کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ یہ سمجھیں کہ روز تکلیف اٹھا کر آتے ہیں میرے سرتاج. کبھی کوئی تھوکتا ہے منہ پر، کبھی کوئی مارتا ہے، کبھی کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی اوجڑی ڈالتا ہے، کوئی گردن میں رسہ دے کے پھنساتا ہے. یہ تو روز تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ تکلیف کے احساس کو گھر سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ میں غمگین نہ ہو جاؤں. آج یہ کون سا غم پہنچا ہے کہ جو آج اللہ کے رسول داخلے سے پہلے سلام اور مسکراہٹ کے معاملے کو بھول گئے. یقیناً کوئی بڑا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے شکایت کے طور پر نہیں کہا بلکہ فکر مند ہو کر کہا کہ خیریت تو ہے اللہ کے رسول، ہوا کیا؟ اب حضور کا ری ایکشن کیا تھا؟ ایک دم سے الٹے قدم آپ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر واپس آئے، مسکرائے کر آئے، سلام کر کے آئے، اور اس وقت یہ کہا کہ خدیجہ اللہ تم کو خوش رکھے، ایک بہت بڑے ثواب سے تم نے مجھ کو آج محروم ہونے سے بچا لیا. اب بتاؤ ایسے گھر میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بیوی تھی، ایک صحابی تھے، مزدوری کرتے تھے، غریب آدمی تھے. صبح کو نکلے، دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا، کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. کہہ دینا بہت آسان ہے، اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑے. فاقہ، آدمی کو چائے نہیں ملتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. کچھ نہیں تھا، پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ایک پیالی دودھ نہیں تھا، بھوکے سو گئے. صبح کو پھر نکلے، پھر بیوی نے دروازے تک آ کے سلام کر کے رخصت کیا. پھر بیچاروں نے دن بھر کام تلاش کیا، پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے، پھر کچھ نہیں ملا. پھر دونوں میاں بیوی دوسری رات بھوکے سو گئے، 2 راتیں اور 2 دن. اب تیسرے دن صبح کو پھر بیوی نے دروازے پر رخصت کیا، وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے. اب وہ شوہر نکلے، لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بیوی کو کچھ یاد آیا. انہوں نے واپس بلایا ان کو، کہا ذرا 1 منٹ میری بات سنیے گا، ایک بات بھول گئی تھی کہنا. وہ واپس آئے. اب جب یہ واپس آئے تو اس بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ اپنے بیوی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی، اس لیے آپ کو واپس بلایا کہ 2 راتیں 2 دن تو ہو چکے ہیں، دونوں فاقے سے ہیں. میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا. تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو لیں گے، مگر حرام لقمہ لے کر مت آئیے. مجھے بتاؤ، یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں، جس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بیوی مل جائے گی، وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے. آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی ہے، کمر ٹیڑھی ہوئی جا رہی ہے، اوور ٹائم کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی بیوی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان رہتا ہے کہ میں کیسے خوش رکھوں تم کو، کروں کیا؟ گھر کے اندر کے سکون کا سرچشمہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں جو یہ کہتی تھی کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے، آپ زیادہ محنت مت کیجیے، میں چٹائی پر سو لوں گی، پنکھا جھل جھل کے اپنی گرمی کو برداشت کر لوں گی، مگر خدا کے لیے اپنی صحت مت خراب کیجیے. جب بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اتنا زیادہ مت کمائیے کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگے، اتنا ٹینشن مت لیجیے، سادہ سی زندگی گزارنے میں بڑا مزہ ہے. ذرا بچوں کے پاس بیٹھیے، وقت دیجیے بچوں کو. آپ صبح سے نکلتے ہیں، رات میں آتے ہیں، 2 سال 3 سال دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی. جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی، آپ بتاؤ اس گھر میں سکون کی جنت ہوگی کہ نہیں؟ ایک صحابی اللہ کے راستے کے سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد. اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے، تمنائیں لے کر آتا ہے، ارمان لے کر آتا ہے،
خواہشات لے کر آتا ہے، نئے طرح طرح کے خوبصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ اب وہ آیا گھر میں، بیوی نے خوب اچھا استقبال کیا، خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے، بہت اچھی رات گزری، بہت پیار بھری رات گزری۔ ایک بچہ تھا، شوہر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے بیوی سے کہ وہ بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام سے، بہت سکون سے، مطمئن، کچھ نہیں بتاتی، بھنک نہیں لگنے دیتی۔ جب رات پوری گزر جاتی ہے پیار بھری، صبح کو بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے، ایک مسئلہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنی چاہیے، فوراً واپس کرنا چاہیے، اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو کہنے لگی بس یہی قصہ ہے، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر، وہ آپ سفر پر تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی۔ میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرتاج، تو آپ کی رات خوشیوں بھری نہ گزرتی۔ میرے دل سے پوچھئے کہ میں نے کتنا اپنے دل پر پتھر رکھا، ایک ماں ہوں میں، اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد نئے سرے سے تازہ ہوئی ہوگی۔ اب سوچئے، لپٹ کے روتی، شکوے کرتی، شکوے نہ بھی کرتی تو غم کا تو اظہار کرتی، لیکن پوری رات گزر گئی اور بھنک نہیں لگنے دی۔ صبح کو ہوا، صحابی سناٹے میں آ گئے، حیرت میں رہ گئے کہ یہ بیوی ہے، یہ کیا نعمت ہے، یہ ہے کون؟ کیا میرا نصیب ہے کہ مجھ کو ایسی بیوی مل گئی؟ جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوشخبری سناتے تھے؟ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ۔ پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چہرہ ہی ان کا ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر سارے غم بھول جائیں، اور خوشخبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو مل رہا ہے انہی کے قدموں اور دعاؤں کے طفیل مل رہا ہے۔ بھاگے بھاگے گئے، حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ رات یہ واقعہ پیش آیا، میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، لمبا سفر تھا، واپس آیا، خوشیوں بھری رات گزری، بیٹے کو پوچھا، یہ جواب ملا، صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب کیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے، جنت میں تم دونوں کو اپنے ساتھ ٹہلتا ہوا میں اللہ کے ہاں دیکھ رہا ہوں، جا کر بیوی کو خوشخبری سناؤ، جا کر بیوی کو خوشخبری سناؤ، میرے ساتھ والی جنت نصیب کر دینے کا اللہ نے آج فیصلہ کر دیا، اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا، اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں، تمہاری نسل میں، ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا، ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیجے میں۔ 700 سال تک امت کو جو فقہا اور محدثین ملے ہیں، اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقیہ انہی کی اولاد سے ہوتا تھا۔ یہ ہے برکت، ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی نعمت، سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں المرأة الصالحہ، اور تو آپ اتنی اہم مخلوق ہو، نہ مردوں نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا، سچی بات ہے۔ مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا؟ آپ سے خالی کام نکالے، آپ کو خالی گھر کے کام میں جوت دیا، آپ کو ڈانٹا، آپ کا دل دکھایا، نہ آپ کو ولایت کے راستے پہ چلایا، نہ آپ کو ذکر سکھایا، نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی، نہ آپ کو تہجد سکھائی، نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق پیدا کیا، نہ مردوں نے کیا، نہ آپ خود اپنے کو پہچانی۔ آپ بھی خیر سوائے ہونٹوں اور آنکھوں اور چوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں، بخالی اسی کے تذکرے، اسی کی تعریف، اسی کی برائی، اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے کان بھرتی ہیں، اس کے کان بھرتی ہیں، اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں، شوہر کو اس کی بہن کے خلاف بھڑکاتی ہیں، شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، پھر ساس اور بہو کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نند اور بھاوج کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور گھر ایک مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے، اور آدمی اس گھر پر لعنت بھیجتا ہے۔ دیندار آدمی مسجد میں وقت گزارتا ہے،
مانگا مارا پھرتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے، حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے. اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوئے خانوں میں پناہ لیتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا، اس لیے سب چوپٹ ہو گیا. اگر میں گنانا شروع کروں، اگر عورتوں کو عقل آ جائے تو مہنگائی کم ہو جائے. آپ کو حیرت ہوگی میری اس بات پر. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ عاجز، یہ میں پڑھتا رہتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں کہ دنیا میں انڈسٹری کیسے ترقی کرتی ہے، دنیا میں کنزیومر مارکیٹ کے کیا اصول ہیں، دنیا میں کسی چیز کو مارکیٹنگ کرنے کے کیا طریقے ہیں، دنیا میں کسی پروڈکٹ کو بازار میں پھیلانے کے کیا طریقے ہیں. تو پوری دنیا میں جو اس کے ماہرین ہیں وہ بس یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی کم عقل ہوتی ہیں. ان کے سامنے ٹی وی پر ہر 10 منٹ کے بعد ایک نیا صوفہ سیٹ، ایک نیا ڈبل بیڈ، ایک نئے پردے لہراتے ہوئے رنگین دکھاؤ. وہ بیوی جو ہے وہ خوشامد کرے گی کہ میرے ایسا ڈبل بیڈ چاہیے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، یہ پرانا پھینکی ہو جائے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ 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 چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. وہ فرمائشیں تمہارا اپنا مال بکے گا، اور نتیجے میں اس کے یہ ہوگا کہ انفلیشن ہوگا، مارکیٹ میں پیسہ زیادہ فلور کر دیا جائے گا، اور وہ سرکولیشن اس کا کم ہوگا، مہنگائی تو بڑھنی ہی بڑھنی. سب چوپٹ ہے، دنیا بھی چوپٹ، آخرت بھی چوپٹ. کاش دین کو لوگ ٹھیک سے سمجھیں. یہ دین صوفی بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ دین قبرستان میں صلح دینے کے لیے نہیں آیا. یہ دین اس لیے بھی آیا ہے کہ مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں. جب تمنائیں کنٹرول میں رہیں گی تو قیمتیں بھی کنٹرول میں رہیں گی. جتنی تمنائیں بڑھیں گی اتنی ہی زیادہ قیمتیں بڑھیں گی. اور یہ جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، یہ جو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے، اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها دخلت الجنة من ای باب شاءت. کوئی بھی عورت ہو وہ خالی اتنے سے کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی. وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں، ان کو دودھ بھی پلانا ہے، ان کو بچوں کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے. اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں، وہ خالی فرض روزے رکھیں، انہیں صحت کمزور ہو جائے گی. تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں، لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا. میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا. خالی یہ عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شوہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی، اولیاء اللہ کو تہجد میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو ثواب ملے گا. نیت ٹھیک کر لیں. اور تو آپ تو بڑی خوش نصیب ہو. ہر عورت کا ماں بننے کا ارمان ہوتا ہے. حالانکہ عورت جانتی ہے کہ ماں بننا کھیل نہیں ہے، جانتی ہے کہ ماں بننے کے لیے مجھے مہینوں بیمار سا رہنا پڑے گا، طبیعت ڈل رہے گی، وامٹنگ بھی ہوگی، چکر بھی آئیں گے، بھوک بھی کم ہو جائے گی، کسی کام میں دل نہیں لگے گا، تھکی رہوں گی. عورت جانتی ہے. مگر 1-2 سال شادی کو ہو جائیں اور بچہ نہ ہو تو عورت پریشان ہو جاتی ہے. اس سے دعا کرائے گی، اس کا علاج کرائے گی، اس کو دکھائے گی، وہاں چیک اپ کرائے گی. حالانکہ وہ جانتی ہے کہ مجھے بہت آرام سے میں اس وقت ہوں اور اس وقت میں بڑی تکلیف میں ہوں گی. اس کی رعایت کس نے زیادہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا جس دن سے بچہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنا شروع فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا جس وقت بچے کو جنم دیتی ہے عورت اور وہ ڈیلیوری کی تکلیف سے گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں یہ عورت مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ دیکھو ذرا یہ عورت مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو تکلیف اتنی ہے کہ اس کو اور کچھ یاد ہی نہیں ہے، یہ تو چیخ رہی ہے اس درد میں.
اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف کر دیے ہر ڈیلیوری پر۔ یہی نہیں، صحیح ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کیا ہے عورت، اتنا اللہ تعالیٰ کو لحاظ ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ سے میں نے اپنی ماں کے حق کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اور میں پورا حج کرا کے آیا ہوں اپنی ماں کو کمر پر بٹھا کر۔ میری ماں کو فالج ہو گیا، وہ معذور ہیں، میں نے کندھے میں بٹھا کے ان کا پورا حج کرایا ہے۔ آپ میں سے جو مرد اور عورتیں حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو نہیں کر چکے ہم سب کے لیے دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ حج کرنا کھیل ہے، آج بھی حج ایک زبردست مجاہدہ ہے۔ اس وقت تو پیدل چلنا پڑتا ہوگا، مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے پھر مکے، پھر طواف بھی کرنا، صفا مروہ کے چکر بھی لگانا، کنکریاں بھی مارنا، کھیل ہے۔ یہ سب کام وہ صحابی نے اپنی ماں کو کمر پر کندھے پر بٹھا کے کرایا۔ اس کے بعد حضور سے انعام لینے کے لیے آئے، تسلی کے لیے کہ اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ یہ ہے ماں، گھر کے اندر کا سکون، اس کا سینٹر عورت ہے۔ اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس سے ناراض، اس سے ناراض۔ یہ بہت گندی زندگی ہے، یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چپکے چپکے، عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مردوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں تب ذکر کریں، عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، کپڑے دھوتی رہو، کچن میں کام کرتی رہو، گھر کو صاف رکھو، بچے کو نہلا رہی دھلا رہی ہو، لوریاں سناتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، اچھے کلمے پڑھتی رہو، بس یہ تمہارا ذکر ہے۔ فرمایا ایوم امرأۃ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بحث نہ کرے، جنگ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے، بالکل حوالے کر دے، بس پھر وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت ہوگی۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکھ پتی اور کروڑ پتی 1 منٹ کے لیے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھ ہی نہیں سکے۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سکون کہتے کس کو ہیں۔ بچے گھروں میں کیسے وجود میں آتے ہیں؟ جب گھر میں عورت ایسی ہوتی ہے کیسے بچے بنتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی جیسے بچے بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تربیت ان کے باپ نے نہیں کی تھی، ان کی ماں نے کی تھی۔ اور دنیا میں جتنے بھی کامیاب مرد نظر آتے ہیں ان کے پیچھے یقیناً کسی عورت کا ہاتھ نظر آتا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے بہت خوش واپس آئے، چہرہ خوشیوں سے چمکتا ہوا۔ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس حاضر ہوئے، یہ بھی ایک سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ میرے گھر میں میری بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے اور میری ماں بھی ہوں گی مثلاً، تو جب میں سفر سے واپس آؤں تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے اپنی ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو سلام کروں، ان کی خیریت پوچھوں، چند منٹ ان کے پاس بیٹھوں، اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس جاؤں۔ آج کل کا زمانہ یہ ہے فیشن اس کا، بوڑھے ماں باپ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، صاحبزادے کو فرصت ہی نہیں اپنی بیگم سے اور بچوں سے۔
اور باپ شکایت کرتا ہے تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ یہ بڑے میاں کا تو دماغ خراب ہو گیا. سمجھائیے ان کو کون سے تنگی ہے, خرچہ پانی سب دے رہا ہوں, دوا بھی لا کے دیتا ہوں, ایک نوکر بھی لگا رکھا ہے ان کی خدمت کے لیے. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں بزنس نہ کروں, میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہوں. جب یہ لڑکا خود بوڑھا ہوگا تب پتہ چلے گا اس کو کہ باپ اور ماں نوکر سے اور خرچے پانی سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کے سلام کو سن کر خوش ہوتے ہیں. خالی اتنا دیکھ لو محبت سے, اتنا دیکھ لو. کل کو اسی ماں باپ نے تم کو پالا تھا بڑی محبت سے جب تم بستر میں پیشاب کرتے تھے. آج تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ تم اس بوڑھے ماں باپ کو 2 منٹ محبت سے دیکھو. یہ اسی مغربی تہذیب کی نحوست ہے جس کو ہم نے پسند کیا ہے, اللہ کے رسول کی تہذیب کو چھوڑا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہلے گئے اپنے ماں کے پاس, سلام کیا. ماں نے کہا بیٹے بڑے خوش نظر آ رہے ہو, اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے, کیا قصہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اماں اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا. 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پر, 70 لاکھ ایک سفر میں, اور 60 لاکھ کافروں نے ایمان قبول کیا. اتنی ہدایت کی ہوائیں چل گئیں, شہر کے شہر الٹ گئے. اب بتائیے اماں میں خوش نہیں ہوں گا اتنی؟ تو ماں بولی بہت خوشی کی بات ہے بیٹے, مگر ایک بات سن, یہ کمال